بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محترم حضرات، دینی بھائیو دوستو، یہ سورۃ المومنون کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ خوب کثرت سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ تمام مفسرین اور تمام اہل علم کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے نبی اور قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعا کیا کریں۔ نمبر ایک، رب اغفر، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ نمبر دو، ورحم، اور اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کریں، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس دعا کو تو یاد رکھیں، اور یاد بھی ہوگی، بس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یا دو چیزوں کو حکم دیا، ایک تو مغفرت مانگیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت مانگیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ سب سے پہلی دعا اگر کسی انسان نے مانگی ہے تو آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سب سے پہلی دعا کائنات میں آدم علیہ السلام نے جب ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور احساس ہوا تو کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ لیکن دونوں کی دعا مانگی، اللہ معاف بھی کر دے، مغفرت کی بھی دعا اور رحمت کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ٹائم نہیں ورنہ بتاتے، تمام انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی دعاؤں میں ان دونوں چیزوں کا خاص اہتمام کیا کہ اس کا مغفرت اور رحمت۔ تو آپ بھی، جب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے جب دعائیں مانگیں تو ان دونوں کا خاص خیال رکھیں کہ مغفرت کی بھی دعا ہو اور رحمت کی بھی۔ نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابی کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ان کے پاس تھیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو لکھنا شروع کیا تھا۔ بڑے تاریخی صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں پہنچا، مسجد بھری تھی، نبی علیہ السلام ممبر پر ہیں کہ آپ کیا خطبہ دیں گے، جلدی پہنچ جائے، تیزی سے پہنچے۔ کہتے ہیں قریب پہنچا، دیکھا نبی علیہ السلام لوگوں کو حکم دے رہے تھے۔ چار چیزیں بڑی اہم تھی جن کا اللہ رسول حکم دے رہے تھے، ان چار چیزوں کو یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا ارحموا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دور تھا لیکن قریب پہنچ جاؤں تاکہ اللہ رسول کو خطبہ قریب سے سنو۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم ویل لاقماع القول ویل للذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ چار چیزیں خطبے میں کہہ رہے تھے اور وہی چاروں چیزیں آپ کے سامنے اختصار رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے شروع میں سنا کہ ہر انسان اور ہر نبی اللہ تعالیٰ دو چیزیں مانگتا تھا، رب اغفر، مغفرت اور رحم۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوستو، پہلی چیز اللہ رسول نے فرمایا، لوگو ارحموا یرحم علیکم ترحموا۔ اے میرے صحابیوں، تم پہلے اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرو گے تب اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔
اے لوگو تم اللہ کی مخلوق پر، زمین پر بسنے والی مخلوق پر رحم کرو گے تب اللہ تعالی آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا اہل عرش بھری پر. انسان کو چاہیے، اسی حدیث کا ترجمہ علامہ حالی نے اپنے مستدرس میں کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بھری پر. میرے بھائیو، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے. دوستو، رمضان کا مہینہ ہم کہتے ہیں رحمت والا ہے تو، لیکن ذرا سوچئے گا رحمت کے لیے ضروری کہ ہم پہلے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کریں. ہم نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ کتنا رحم کیا ہے، یہ بدلہ ہے. ارحموا ترحموا، دعا کرو اللہ ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے. بعض شراح حدیث نے بعض روایات نقل کی، واقعی دعا کرو اللہ سب کے لیے آسان ہے، سب پر رحم کرے، لیکن کب ہم پہلے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے لگے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں آدمی اپنے پسینے، گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا، شرابور، پریشان ہے، سورج بالکل قریب، بے قرار پریشان ہے. اللہ سے کہتا ہے رب ارحمنی، اللہ اس حرش کی گرمی سے بچا لے، رحم فرما. ارحمنی، اللہ آپ رحم کریں، مہربانی کریں، ذرا اس پر قیامت کی پریشانی، حشر کے میدان میں جو پریشان ہے اس سے بچا لے، رحم کریں. اللہ سوری شرط فرماتے ہیں، اللہ سب سے پہلے پوچھے گا حل رحمت فی احدا فی اہل الارض، میرے پاس آنے کے پہلے دنیا میں کسی میرے بندے مخلوق پر تو نے رحم کیا تھا؟ اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے الادب المفرد میں اور بہت سارے اہل نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جنگ میں کہیں گئے تھے آپ، جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، ایک جگہ نبی علیہ السلام پڑاؤ ڈالے، ایک صحابی پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کوئی پرندہ ہے، بعض روایتوں میں انڈا اور بعض روایتوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ادھر ادھر چارہ کے لیے گئی، انہوں نے انڈا یا بچہ اٹھایا، لے کر کے کھیلتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول کے پاس نہیں، ادھر ادھر ہو گئے، بچہ لے کے کھیل رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام ایک معجزہ تھا، اور آپ کے ارحم الراحمین کے لیے ایک ریکارڈ قائم تھا پورے کائنات میں کہ ظالموں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات مسنے والی مخلوق پر کوئی رحم کرنے والا اللہ کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی پر رحم کر سکتی ہے تو سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پرندہ آیا اور آپ کے سر کے پاس بار بار اڑتا ہے. نبی علیہ السلام معلوم پتا کوئی بات سن رہے ہیں، کوئی بات سن رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ پہنچے، فرمایا یار سے پرندہ کیوں آپ کو گھیر رکھا ہے؟ اللہ نے آپ کو بتایا پرندہ شکایت کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا بچہ کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. یا انڈے کے لیے جو بچے کے لیے جو انڈا رکھی تھے اپنے نیچے، وہ انڈا کوئی لے کے چلا گیا ہے. ماں تھی، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ میں شکایت کر رہے. کس نے کیا ہے؟ ایک صحابی دوڑے یا کہ رسول میں نے کیا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، آئندہ کبھی ایسے نہیں کہنا. ارحمھا، اس پرندے کے اوپر تم رحم کرو تاکہ اللہ اس کے بدلے تمہارے اوپر قیامت کے دن رحم کرے. دعا کرو ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے. ارحموا ترحموا. نمبر 2، واغفروا یغفر لکم، تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اوپر والا بھی تمہیں معاف کرے گا. اغفروا یغفر لکم، تمہارے ساتھ کسی نے کچھ ظلم زیادتی کیا، بشری تقاضے کو دانستہ یا نادانستہ کسی سے حرکت تکلیف پہنچ گئی، اغفروا، اپنے بھائیوں کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے شان میں تو نے کوئی برائی کی تو اس کے بدلے اللہ تجھے معاف کرے گا.
رمضان تو گزر رہا ہے، رو رو کر کے دعائیں کیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ شرط ہم نے کتنی پوری کی؟ سورۃ نور کے اندر جائے دیکھیے گا، سورۃ نور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان تراشی کی گئی اور جب وہی نازل ہوئی تو پتا چلا مین تو منافقین تھے، لیکن کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے افواہوں میں آ گئے، اور افواہوں میں آنے والے ایک صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے مستح رضی اللہ تعالی عنہ، غریب آدمی تھے، خالہ داد، یہ بات روایت ماموداد بھائی تھے، سگے میں تھے۔ جب سے یہ شخص پیدا ہوا تھا صدیق اکبر اس کے پورے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے صلہ رحمی کے طور پر، لیکن جب وہی نازل ہوئی اور اللہ رسول کو پتا چلا کہ یہ لوگ تھے اور اس میں آپ کا یہ رشتہ دار مستح رضی اللہ تعالی عنہ پھسل گئے بہکاوے میں۔ افواہ جو زیادہ ہوتی ہیں تو اس افواہ کو لوگ سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے آپ کے پاس ٹیلی فون آتا ہوتا معلوم پتا ساری دبئی ختم ہو گئی ہے، اور ہم لوگ کوئی ٹینشن نہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے، رمضان کی عید کی تیاری کر رہے، تراویح پڑھ رہے، قیام کر رہے۔ تو کبھی افواہوں میں لوگ اتنا زیادہ اس کسی چیز کو اچھال دیتے ہیں کہ اچھے بھولے بھالے انسان بھی اس افواہوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا یہ رشتہ دار بھی مبتلا، جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئے ایک مہینے کے بعد اور برات ظاہر کی گئی اور پتا چلا کہ یہ میرا رشتہ دار، تو صدیق اکبر غصے میں آ گئے اور اپنے قیصر کو کہا یہ ظالم آئندہ مر جائے بھوکا لیکن ایک پیسے کی مدد نہیں کرنا، اس کی ساری زندگی گزر گئی مجھے کھلاتے ہوئے، پورا خرچہ اٹھاتے ہوئے، اور میرے ہی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کے۔ غصے میں آ گئے اور قسم کھا لے، قیصر کو بلایا، کہا آئندہ ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اس عمل کو اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں؟ ایک نے غلطی کی تو صدیق اکبر اس کی غلطی پر نیکی کرنے سے کیوں باز آ جائیں؟ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی سورہ نور کی کہ میرے بھائیو اگر یہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، جن کو اللہ نے صدیق اکبر جیسا ایمان، دین، مال، دولت اور جس کو معاشرے میں دے کر کے اللہ نے عزت بخشی ہو، کوئی اس کا مقام ہو، مرتبہ ہو، تو ایسی حرکتوں پر کوئی کر جائے ان کے ساتھ تو غصے میں آ کر کے اس نیکی کو نہیں روکنا چاہیے۔ پھر صدیق اکبر کے بارے میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم اس کو معاف کر دو اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم مخلوق کو معاف کرو، اللہ اس کے بعد تم کو معاف کر دے؟ اللہ کو صدیق اکبر نے آیت سنی، رو پڑے، کیشیئر کو بلایا، کہا ایسا کرو جتنا دیتے تھے اب اس کا ڈبل کر دو۔ ڈبل کیوں کر دو؟ پہلے صرف صلہ رحمی کر رہا تھا اور اب اللہ رب العزت صلہ رحمی کے ثواب کے علاوہ مغفرت بھی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ آپ بدلہ لیں۔ اغفروا یغفر لکم، اے لوگو تم معاف کرو تو اس کے بدلے اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ دنیا میں غصہ پی ڈالیں، کسی کو معاف کر دیں، قیامت کے دن حشر میں اللہ اس کے بعد آپ کو معاف کر دے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے رمضان میں کتنے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، کتنے ستانے والے رشتہ داروں کو معاف کیا ہے۔ اگر ہم شیخ ہیں تو کتنے لیبروں کو معاف کیا ہے۔ اگر ہم بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں کو کتنا معاف کیا ہے۔ شرط ہے وغفروا یغفر لکم۔ نمبر 3 دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ ویل لاقماء القول، ویل پیارے نبی کی بد دعا ہے۔ ویل کا ترجمہ کیا کریں؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا ستیہ ناش ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ اکبر اقماع القول کے لیے۔ ویل لاقماء القول، اقماع القول کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی اتنا غصہ ہو جائے، لیکن حرکت کیا کیا؟ اقماع کہتے ہیں کوئی ایک ایسا برتن، نہیں بتا سکتا، پہلے پرانے زمانے میں دودھ بیچنے والا آتا تھا تو ایک بالٹی میں دودھ رکھتا تھا اور ساتھ میں ایک ڈبہ رکھتا تھا،
صبح سے شام تک وہ ڈبہ دودھ پی رہا ہے، لیکن بدبخت کو دودھ سے فائدہ اٹھانا نصیب نہیں۔ بالٹی میں تھوڑی دیر اور صبح سے شام تک دودھ والا استعمال کر اس کو، اس برتن کو، کپ کو، پیالے کو، جس سے دودھ دے رہا ہے لوگوں کو، اس نے دودھ سے ذرہ برابر فائدہ نہ اٹھایا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سنتا ہے، لیکن جیسے اس برتن نے کوئی دودھ سے فائدہ نہ اٹھایا، ایسے میرا امتی سن کر کے بھی کوئی چیز نہ عمل کیا، نہ اس کے یاد رکھا، نہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچایا۔ کتنی بدترین چیز ہے دوستو بد دعا۔ ویل لاقماء القول، برباد ہو اقماء القول۔ اللہ کا فرمان ہے بیوی کی بات کو نہ ٹھکرائے، دوست کی بات کو نہ ٹھکرائے، بچوں کی بات کو نہ ٹھکرائے، اپنے شیخ کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اشارہ ملا بس، ٹیلی فون آ جائے، سب کچھ پریشانی لائی گو۔ لیکن اگر ٹھکراتا ہے تو کس کا پیغام؟ اللہ کا اور پیارے نبی کا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے بھی ہلاکت کی بشارت دی ہے۔ تو اللہ رسول خطبہ دے رہے ہیں، خبردار جب اللہ اس کے رسول کی باتیں آئے مل جائیں تو عمل کرنا، سننا۔ اور ایمان کی جو نشانی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ کبھی دین کی باتیں سننے کے بعد یاد رکھا جائے، عمل کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ اگر کبھی قرآن و حدیث کی باتیں سنی اور آپ نے استہزاء کر لیا، اس کا مذاق اڑایا، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے مسند دارمی کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے، حدیث کے بڑے استاد تھے۔ مکے کا ایک سید یعنی اصلی سید، آج کے بناوٹی سید نہیں، وہ اصلی سید یعنی قریش کا سید، ایک نوجوان آیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور دو برائی کر رہا ہے۔ ایک تو سونے کا لباس پہنا، لباس کیسا پہنا ہے؟ اللہ نے مردوں پر سونے کا لباس حرام، ریشم کا لباس اللہ نے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے فیشن کے طور پر ریشم کا لباس پہنے۔ نمبر 2، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا کپڑا جو ٹخنے کے اوپر ہو اور وہ ٹخنے کے نیچے لٹکایا ہوا چلتا ہے تو پورے زمین صاف ہوتی، جھاڑو لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، شاگرد لوگ گزرتے رہے تھے، آگے سے کھڑا ہوا، یا ابا سلام بھی نہیں کیا کم وقت، یا ابا ہریرہ، سر اٹھایا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا تم کو بہت حدیثیں یاد ہیں، حل سمعت شیئا فی حلتی ہذہ، یہ میں نے جوڑا پہنا ہے شاندار اور اس وقت کا سب سے بڑا فیشن ہے، اگر ٹکنے کھلے ہوں کہیں غریب آدمی ہے، یہ مولا ہے، مسجد والا ہے، فیشن تھا اس وقت کا، نیچے لٹکا۔ کیا ہمارے اس جوڑے کے بارے میں بھی اللہ تم نے کوئی حدیث سنی ہے؟ کہا اللہ کے قسم تیرے اس لباس کے بارے میں بھی میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ایسے تمہارے جیسے لباس پہن کر کے تکبر اور غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چل رہا تھا، اللہ تعالی نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کم وقت کو تکبر کے ساتھ چلنے والے انسان کو ہم نے زمین میں دھسایا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اور قیامت تک کا مت نیچے دھستا ہی جا۔ وہ کون تھا؟ قارون۔ اب سننے کے بعد سن لیا نا، اب اس کو ڈرنا چاہیے تھا، اصلاح کرنی چاہیے تھی، احساس ہونا تھا، اپنے کپڑے عبرت و نصیحت حاصل کرتا۔ تو راوی کہتے ہیں وہ کم وقت اصلاح کرنے کے بجائے ایسے چلتا ہے۔ اچھا وہ ایسے چل رہا تھا، یعنی اس قارون کی نقل اتار، اللہ بڑا غصہ آیا۔ کچھ شاگرد اٹھے کہ پکڑ کے ایسی دھلائی کرے کم وقت سارا ریشمی کپڑا اتر جائے اس کا، خوب پیٹے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے روک دیا، کہا نہیں کچھ نہیں کرو۔ کیوں؟
اس نے میرا مذاق نہیں اڑایا، پیارے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا. اور قرآن نے کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کو آپ کچھ جواب نہیں. کیوں؟ آپ کا جو مذاق اڑائے اس سے ہم خود ڈائریکٹ نپٹ لیں گے. یہ آیت سنائی، لوگ بیٹھ گئے. کم وقت 10 میٹر گیا تھا، اس کے پیر میں اس کا آج کی اسلام سمجھے کیا اظہار کندورا سمجھ لے، لمبا پیر، منہ کے بل کم وقت گرا، ناک بھی ٹوٹی، دانت بھی ٹوٹے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا دیکھا سچ کہا، ہم تم 2-4 گھوسا مار کے چھوڑ دیتے لیکن ناک نہ توڑتے، دانت نہ توڑتے. تم دیکھو کس طرح سے رب نے انتقام لیا حدیث کا مذاق اڑانے والوں سے. تو میرے بھائیو ویل لاقماء القول، انسان اقماء القول نہ بنے، دل اس کا نرم ہو، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ رب العالمین تیرا کرم کہ ہمیں یہ دین کی بات معلوم ہو گئی. 4 ہو گئی، ابھی نہیں 3 ہوئی. نمبر 4 آپ نے ساتھ فرمایا ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. ان گنہگاروں مجرمین کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے جو جانتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن مرتے دم تک اسی پر وہ ڈٹے رہتے، توبہ استغفار کر کے کبھی برائی سے بات نہیں آتے. کہیں ایسا نہ ہو پہلے ہی نیت کر چکے ہیں اللہ صرف رمضان بھر نماز پڑھیں گے، 1 مہینہ تو مسجد والے بنے، 11 مہینے اب مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، جرم ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو انسان فرض نماز چھوڑتا اس کا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہم کریں گے. واضح حدیث ہے. لیکن زندگی گزر جا رہی ہے، کبھی آج تک وہ توبہ کر کے نمازی بننے کے لیے تیار نہیں. ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ 4 مجرمین ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خطبے کے اندر بیان فرمایا ارحموا ترحموا. 4 باتیں، ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم ویل لاقماء القول ویل للذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں سے ہمیں بچائے. یعنی 2 چیزیں قبول کرنے کی، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رمضان کے بعد، رمضان میں تو ماشاءاللہ مہربانی ہے، کچن سے لے کر کے ماشاءاللہ ٹوپی تک ساری مہربانی ہے، رمضان کے بعد مہربانی ہے تبھی مسجد کے اندر آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کریں تاکہ اللہ اس کے بعد ہمارے اوپر دنیا میں رحم کرے اور آخرت میں بھی. نمبر 2 ہمیشہ لوگوں سے درگزر کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ معافی کا، ترافی کا، مغفرت کا معاملہ کرے. نمبر 3 دوستو اقماء القول نہ بنے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے نبی ہم بشارت سنا دے ہمارے ان بندوں کو جو اچھی باتیں سنتے ہیں آپ سے اور اس بات پر عمل کرتے ہیں. کنارہ کر سے اقماء القول، وہ لوٹا نہ ہو جائے. ماشاءاللہ اقماء القول نہ سمجھ میں آیا ہو تو لوٹا ہمارا نہیں، پہلے لوٹا کھانے میں اسی لیے جانا ہے تو اس کے لیے جا رہا ہو. لوٹا دن بھر استعمال ہوتا ہے لیکن پانی سے بدبخت فائدہ نہیں اٹھاتا. آپ کو اللہ نے ایمان دیا، گھر میں قرآن ہوگا، نبی کی سنت ہوگی، سب کچھ ہے، دین کی باتیں سنتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے سننے سے اللہ اس کے رسول کی باتوں سے فائدہ نہ اٹھایا. نبی کی بددعا کو مستحق نہ بنے. اور نمبر 3 میرے بھائیو اگر معلوم ہوگا یہ چیز گناہ ہے تو جانتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اصرار کریں گے تو اللہ کے نبی کی بددعا کے مستحق ہو جائیں گے. دعا کرو اللہ تعالی ہمارے سارے گنہگار بندوں کو، ہم لوگ ابھی گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالی سب کو توبہ کر کے نیک بننے اور اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. باقی انشاءاللہ رمضان کے بعد غالباً آج آخری ہے نا، آخری ہے. میں نے فطرانہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں بیان کیا کیونکہ برابر آتے رہتے سنتے رہتے ہیں اور ادا بھی کر لیا ہوگا. مقصد یہ 4 باتیں کہ رمضان جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چل رحمت لے کے جائے، رحمت باقی ہونی چاہیے. اور خوب دعا کیا مانگے، رب اغفر وارحم
وانت خیر الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.